السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام امیر المومنین امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 174 قربتاً الی اللہ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا، اور یہ پارٹ 5 ہے، کیا فرمایا؟ میں الہی وعدہ و برہان کی روح سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس عقیدہ پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب تمہارا قول تو یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو اب اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقہ پر جمے رہو، اور پھر اس سے نکل کر نہ بھاگو اور نہ اس میں بدعتیں پیدا کرو اور نہ اس کے خلاف چلو، اس لیے کہ اس راہ سے نکل بھاگنے والے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والے ہیں۔ پھر یہ کہ تم اپنے اخلاق و اطوار کو پلٹنے اور انہیں عدلنے بدلنے سے پرہیز کرو، دو رخی اور متلون مزاجی سے بچتے رہو اور ایک زبان رکھو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس لیے کہ یہ اپنے مالک سے منہ زوری کرنے والی ہے۔ خدا کی قسم، میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ زبان کی حفاظت بڑی اہم ہے، یہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ خدا کی قسم، میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ بے شک مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے، کیونکہ مومن جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے دل میں سوچ لیتا ہے، اور اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے، اور اگر بری ہوتی ہے تو اسے پوشیدہ ہی رہنے دیتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اور منافق کی زبان پر جو آتا ہے کہہ گزرتا ہے، اللہ اکبر، اسے یہ کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی بات اس کے حق میں ہے اور کون سی بات مضر ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو، اور دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک زبان مستحکم نہ ہو۔ لہٰذا تم میں سے جس سے یہ بن پڑے کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور اس کے مال سے پاک و صاف ہو اور اس کی زبان ان کی آبرو ریزی سے محفوظ رہے، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ خدا کے بندو، یاد رکھو کہ مومن اس سال بھی اسی چیز کو حلال سمجھتا ہے جسے پارسال حلال سمجھ چکا ہے، اور اس سال بھی اسی چیز کو حرام کہتا ہے جسے گزشتہ سال حرام کہہ چکا ہے۔ اور یاد رکھو کہ لوگوں کی پیدا کی ہوئی بدعتیں ان چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے حرام ہیں حلال نہیں کر سکتی، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ تم تمام چیزوں کو تجربہ و آزمائش سے پرکھ چکے ہو، اور پہلے لوگوں سے تمہیں پند و نصیحت بھی کی جا چکی ہے، اور حق و باطل کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اور واضح حقیقتوں کی طرف تمہیں دعوت دی جا چکی ہے۔ اب
اس آواز کے سننے سے قاصر وہی ہو سکتا ہے جو واقعی بہرا ہو، اور اس کے دیکھنے سے معذور وہی سمجھا جا سکتا ہے جو اندھا ہو، اور جسے اللہ کی آزمائشوں اور تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے وہ کسی پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسے زیاں کاریاں ہی درپیش ہوں گی، یہاں تک کہ وہ بری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو برا سمجھے گا، کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریعت کے پیروکار اور دوسرے بدعت ساز، کہ جن کے پاس نہ سنت پیغمبر کی کوئی سند ہوتی ہے اور نہ دلیل و برہان کی روشنی۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو اس قرآن کے مانند ہو، کیونکہ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور امانت دار وسیلہ ہے۔ اسی میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں، اور اسی سے آئینہ یعنی قلب پر جلا ہوتی ہے، کیونکہ قلب پر جلا ہوتی ہے، باوجود یہ کہ یاد رکھنے والے گزر گئے اور بھول جانے والے یا بھلا دے میں ڈالنے والے باقی رہ گئے یا بھلاوے میں ڈالنے والے باقی رہ گئے ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ، اور برائی کو دیکھو تو اس سے دامن بچا کر چل دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فرزند آدم علیہ السلام، اچھے کام کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اچھے کام کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اگر تو نے ایسا کیا تو تو نیک چلن اور راست رو ہے۔ دیکھو ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ظلم وہ جو بخشا نہیں جائے گا، اللہ اکبر، اور دوسرا ظلم وہ جس کا مؤاخذہ چھوڑا نہیں جائے گا، اللہ اکبر، تیسرا وہ جو بخش دیا جائے گا اور اس کی باز پرس نہیں ہوگی، لیکن وہ ظلم جو بخشا نہیں جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ ظلم جو بخشا نہیں جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے کہ خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وہ ظلم جو بخش دیا جائے وہ ہے جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنے نفس پر کرتا ہے۔ جو ہم اپنے نفس پر یعنی جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے دعا بھی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو فرمایا یہ بخش دیا جائے گا۔ وہ ظلم جو بخش دیا جائے گا وہ ہے جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنے نفس پر کرتا ہے، اور وہ ظلم کے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے۔ اللہ اپنے ساتھ شریک کرنے والے کو بھی معاف نہیں کرے گا، سب سے بڑا ظلم ہے شرک، اور بندوں پر جو ظلم و زیادتی ہے وہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے، یہ جو ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ظلم کے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے، جس کا آخرت میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ وہ کوئی چھریوں سے کچوکے دینا اور کوڑوں سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلہ میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ دین خدا میں رنگ بدلنے سے بچو، کیونکہ تمہارا حق پر ایکا کر لینا جسے تم ناپسند کرتے ہو
باطل راستوں پر جا کر بٹ جانے سے جو تمہارا محبوب مشغلہ ہے بہتر ہے، یعنی حق پری کا کر لینا بہتر ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ نے اگلوں اور پچھلوں میں کسی کو متفرق اور پراگندہ ہو جانے سے کوئی بھلائی نہیں دی۔ اے لوگو، لائق مبارکباد وہ شخص ہے جسے اپنے عیوب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں، اور قابل مبارکباد وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے گوشہ میں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ لائق مبارکباد وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے گوشہ میں بیٹھ جائے اور جو کھانا میسر آ جائے کھا لے، اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، کہ اس طرح وہ بس اپنی ذات کی فکر میں رہے اور دوسرے لوگ اس سے آرام میں رہیں، کہ اس طرح وہ بس اپنی ذات کی فکر میں رہے اور دوسرے لوگ اس سے آرام میں رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔